السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کے مشہور تابعی حضرت مقہور رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ حکیم لقمان ایک غلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت و دانائی کا وافر حصہ عنایت فرمایا تھا۔ یہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے انہیں 30.5 مسکال کے عوض خریدا تھا۔ حکیم لقمان اسی کے گھر کام کرتے تھے۔ حکیم لقمان کا آقا شطرنج کھیلنے کا بڑا شوقین تھا۔ وہ شطرنج کے ذریعے جوا کھیلا کرتا تھا۔ اس کے دروازے پر ایک نہر بہہ رہی تھی۔ ایک دن وہ اس شرط پر شطرنج کھیل رہا تھا کہ فریقین میں سے جو ہار جائے وہ اس نہر کا پورا پانی پیے گا، بصورت دیگر ہارے ہوئے ساتھی کو جرمانہ کے طور پر فدیہ دینا پڑے گا، جس کا تعین جیتنے والا ہی کرے گا۔ اتفاق یہ ہوا کہ حکیم لقمان کا آقا بازی ہار گیا۔ جیتنے والے ساتھی نے حکیم لقمان کے آقا سے کہا، تم کھیل ہار چکے ہو، اب شرط کے مطابق نہر کا پانی پیو یا فدیہ دو۔ آقا نے پوچھا، فدیے میں کیا چاہتے ہو؟ جیتنے والا بولا، فدیہ یہ ہے کہ میں تیری دونوں آنکھیں نکال دوں گا اور تیری ساری جائیداد پر قبضہ کر لوں گا۔ حکیم لقمان کے آقا نے کہا، مجھے فیصلے کے لیے 1 دن کا موقع دو۔ جیتنے والے نے 1 دن کی مہلت دے دی۔ حکیم لقمان کا آقا بہت رنجیدہ ہوا۔ وہ غم زدہ حالت میں بیٹھا تھا۔ شام کے وقت حکیم لقمان اپنی پیٹھ پر گٹھڑی لادے آئے تو دیکھا ان کا آقا انتہائی رنج و غم کے عالم میں نڈھال ہے۔ حکیم لقمان نے آقا کو سلام کیا، پیٹھ سے بوجھ اتارا اور آقا کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ ان کی آقا کا معمول تھا کہ جب بھی وہ اس کی خدمت میں حاضر ہوتے وہ ان کی حکمت بری باتیں سنتا اور محظوظ ہوتا، مگر آج آقا منہ لٹکائے مایوس بیٹھا تھا۔ حکیم لقمان نے عرض کیا، آقا کیا ماجرا ہے؟ آپ افسردہ کیوں بیٹھے ہیں؟ آقا نے غلام کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور اپنا رخ پھیر لیا۔ حکیم لقمان نے دوسری اور تیسری دفعہ اپنی بات دہرائی، مگر آقا نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ بالآخر حکیم لقمان نے زور دے کر پوچھا، آقا آپ اس قدر گم سم کیوں بیٹھے ہیں؟ اپنے درد کا اظہار کیجئے۔ اگر میں آپ کے درد کا مداوا نہیں بن سکتا تو اس درد میں شریک تو ضرور ہو سکتا ہوں، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی سنگین پریشانی حل کرنے کا میرے پاس کوئی نسخہ نکل آئے جو آپ کے حق میں مفید ثابت ہو۔ آقا نے یہ بات سن کر انہیں اپنے شدید رنج و غم کا سبب بتلایا۔ پوری داستان سننے کے بعد حکیم لقمان نے تسلی دی، آپ بالکل شکستہ خاطر نہ ہوں، میرے پاس اس شرط سے بچ نکلنے کا طریقہ موجود ہے۔ آقا نے بے تابی سے پوچھا، وہ کون سا طریقہ ہے؟ حکیم لقمان نے سمجھایا، جب وہ جیتنے والا آدمی آپ کے پاس آئے اور کہے کہ اس نہر کا پانی پیو تو آپ اس سے اطمینان سے پوچھیں کہ نہر کے دونوں کناروں کے درمیان والا پانی پیوں یا بہاؤ کی طرف کا پانی پیوں۔ آپ کا یہ سوال سن کر وہ لازماً یہ کہے گا کہ دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیو۔ جب وہ یہ کہے تو آپ اس سے فوراً کہیں، ٹھیک ہے، میں نہر کے دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیوں گا، مگر پہلے تم بہاؤ کو روکو تاکہ میں پانی پی لوں۔ اس طرح آپ پانی پینے کی شرط سے نکل جائیں گے، کیونکہ آپ کا جیتنے والا ساتھی نہر کا بہاؤ نہیں روک سکتا، اور جب وہ یہ کام نہیں کر سکے گا تو نہر کے دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پینے پر اس کا اصرار باقی نہ رہ سکے گا۔ یوں آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ آقا کو دانش مند غلام کی ترکیب بڑی اچھی لگی اور اس کے دل کو قدرے سکون ملا۔ اگلے دن صبح اس کا ساتھی آیا۔ اس نے مطالبہ کیا کہ میری شرط پوری کرو۔ آقا نے کہا، بہت اچھا،
پہلے یہ بتاؤ کہ نہر کے دونوں کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیوں یا بہاؤ والے حصے کا؟ ساتھی نے کہا کناروں کے درمیانی حصے کا پانی پیو۔ آقا نے کہا بہت اچھا، اب تم یوں کرو کہ پہلے نہر کا بہاؤ روکو تاکہ میں تمہاری شرط پوری کر سکوں۔ ساتھی بولا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا یہ میرے لیے ممکن ہے؟ آقا نے کہا پھر تمہاری شرط بھی مفقود اور ہماری شرط بھی مفقود، یوں یہ معاملہ بخیر و خوبی ختم ہو گیا۔ آقا بڑا خوش ہوا اور اسی خوشی میں اس نے حکیم لقمان کو آزاد کر دیا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔